بہت دیر بعد اس کی آواز میرے کانوں میں اتری۔ کیا آپ کلنیوفسکی کے بارے میں کوئی بات کہنا چاہتے ہیں؟ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، میں دھاڑا۔ بہت اچھا، جانسن نے کہا، تو پھر تیار ہو جائیے۔ اس نے بلا تعمل جیب سے ربڑ کے دستانے نکال کر ہاتھوں پر چڑھائے اور پلٹ کر دیوار سے آمیزہ اذیت رسانی کے آلات کو فکر آمیز انداز میں دیکھنے لگا۔ بالآخر اس نے 5 فٹ لمبی ایک سنسنی منتخب کی بہت بھاری اور خوفناک ہتھیار تھا۔ سیاہ رنگ اور جا بجا زنگ کے دھبوں نے اسے اور بھی بھیانک بنا دیا تھا۔ جانسن نے دستوں کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر آزمائش کے طور پر سنسی کے منہ کو بار بار کھولنا اور بند کرنا شروع کر دیا۔ منہ کھولتے وقت کچھ چرچراتا تھا، لیکن بند کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ سنسی آگے کی طرف پھیلائے ہولے ہولے میری طرف بڑھنے لگا اور میں خوفزدہ ہو کر ایک دم دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ حالانکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ان سنسی کے ذریعے کیا سلوک کیا جانے والا ہے۔ سنسی کا منہ ایک دیوکامت اور خونخوار کچھوے کے منہ کی طرح کھلا ہوا تھا، جو آہستہ آہستہ میرے منہ کی طرف بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ میرے منہ سے 3 انچ کے فاصلے پر رہ گیا۔ پھر یہ فاصلہ گھٹ کر صرف 2 انچ رہ گیا۔ میں نے سنسی کے آئینی شکنجے سے بچنے کے لیے اپنا سر دیوار سے لگا دیا، لیکن بے سود۔ تب میں نے حلق پھاڑ کر چیخنے کی کوشش کی، لیکن میرا گلا شاید بالکل بند ہو چکا تھا۔ اس سے خفیف سی سرسراہٹ بھی نہ نکل سکی۔ میں اس حد تک دہشت زدہ ہو گیا تھا کہ بے ہوش ہونا بھی میرے اختیار میں نہ رہا تھا۔ تب دروازے پر کسی نے زور زور سے گھونسے برسانے شروع کیے۔ اس کے ساتھ ہی پکار پکار کر کہنا شروع کیا، میں نے اسے پکڑ لیا ہے، میں نے کلنیوفسکی کو گھیر لیا ہے، ہیپو لپک کر میری مدد کرو۔ ہیپو اچھل کر کھڑا ہوا اور دروازے کی طرف لپکا۔ اس نے دروازہ کھولا، پہلے 2 زینے اوپر چڑھا اور غرایا۔ وہ مڑا اور چہرے پر زبردست خفگی کے تاثرات لیے واپس آیا۔ کوئی 1 لمحے بعد مجھے معلوم ہوا کہ کسی نے ایک چاقو پلاسٹک کے سیاہ دستے تک اس کے سینے میں اتار دیا ہے۔ بھاری دروازوں کے اس پار سے مجھے فائرنگ کے تبادلے کی مدھم سی آوازیں سنائی دے رہی تھی، گویا میرے نجات دہندہ کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی یا اسے مصروف رکھنے کی صحیح کی جا رہی تھی۔ ہیپو نے ایک ہاتھ سے دستہ پکڑ کر خنجر کو سینے سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن ابھی سینے سے چاقو کا آدھا پھل بھی باہر نہ آ سکا تھا کہ وہ لہرا کر ڈاکٹر جانسن کے بالکل قریب گر پڑا۔ اس کے ہاتھ کے دھکے سے ڈاکٹر جانسن بری طرح لڑکھڑایا، یوں سمجھیے کہ گرتے گرتے بچا۔ سنسی بدستور اس کے ہاتھوں میں تھی، لیکن اس غیر متوقع حادثے نے اسے قدرے سراسیمہ کر دیا تھا۔ یہ موقع میرے لیے غنیمت تھا۔ میں نے سنسی کا منہ پکڑ کر ایک جھٹکا دیا اور ڈاکٹر جانسن میری طرف کھینچا چلا آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ راہ فرار اختیار کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، میں نے انگڑائی لینے کے انداز میں سنسی اوپر اٹھائی اور پھر زور سے اس کے ٹخنوں پر ضرب لگائی۔ وہ منہ کے بل گرا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ایپرن پکڑ لیا۔ وہ حلق پھاڑ کر چلایا اور پاگلوں کی طرح مجھ سے دور ہٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کشمکش میں اس کا ایپرن پھٹ گیا اور وہ رینگنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے سنسی کے دونوں دستے پکڑ کر اس کا منہ کھولا اور ڈاکٹر جانسن کے بغل پر حملہ کر دیا۔ بغل کا پرگوشت حصہ سنسی کے شکنجے میں آ گیا تھا۔ میری اس حرکت کے نتیجے میں ڈاکٹر جانسن کے پھیپھڑوں سے پرشور سیٹی کی آواز سے ساری ہوا میں خارج ہو گئی اور اسے مزید چیخنے کی مہلت نہ ملی۔ وہ سنسی کی گرفت میں زخمی سانپ کی طرح تڑپنے لگا اور اس کا آزاد ہاتھ سنسی کا منہ کھولنے کے بے نتیجہ کوشش کرنے لگا۔ میں نے دستوں پر دباؤ میں کچھ اور اضافہ کر دیا۔ شدید اذیت کی وجہ سے اس کا چہرہ نیلا پڑنے لگا تھا، حلقوں میں آنکھیں گھوم کر اوپر کو چڑھ گئیں اور ٹھوڑی پر جھاگ پھیل گئی تھی۔ لاؤ چابی میرے حوالے کرو، میں گر جاؤں۔ ہتھکڑیوں کی چابی مجھے دے دو، ورنہ میں تمہاری بغل کا قیمہ بنا دوں گا۔ اگرچہ یہ محض گیدڑ بھبکی تھی، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ یہ ایک کارگر نفسیاتی حربہ تھا۔ اس نے سینے کے اوپر والی جیب سے چابی نکال کر میری طرف بڑھائی۔ میں نے آگے بڑھنا شروع کیا، تب مجھے احساس ہوا کہ ہمارے درمیان تو سنسی حد فاصل بنی ہوئی تھی۔ چنانچہ میں نے اسے سنسی کے ذریعے اپنی طرف کھینچنا شروع کیا۔ جب وہ میرے قریب آ گیا تو میں نے سنسی ایک طرف پھینکی اور ڈاکٹر جانسن کا گلا دبوچ لیا۔ مجھے آزاد کرو، میں اسلحے کی طرح پھنکارا۔ اس نے میرے حکم کے بے چونچ راہ تعمیل کی ہتھکڑیاں کھول کر اس کے گرد لپٹی ہوئی زنجیر الگ کی۔ میں نے اس زنجیر کو گھما کر ڈاکٹر جانسن کی کنپٹی پر ایک کاری ضرب لگائی۔ وہ چکرا کر گرا اور اس کا جسم ہر قسم کی حرکت سے بے نیاز ہو گیا۔ میں ہیپو کے اوپر سے پھلانگ کر زینے پر پہنچا، وہاں گھپ اندھیرا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا، کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں۔ ابھی بھی یہ فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ مجھے اپنے بائیں جانب کسی کے قدموں کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ چنانچہ میں دائیں جانب مڑا اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ میں راہداریوں کی لامحدود بھول بھلائیوں میں بے تکان بھاگتا رہا۔
میرے کانوں میں اپنے ہی قدموں کی بازگشت گونجتی رہی۔ میں بے شمار کھڑکیوں کے پاس سے گزرا مگر سب کی آہنی شٹر بند تھے۔ کافی دیر تک میں کسی کنارے پر نہ پہنچ سکا تو مجھے شک ہونے لگا کہ میں اب تک کسی مدور راستے پر دوڑتا رہا ہوں۔ میرے پہلو میں زخم کی وجہ سے درد ہو رہا تھا اور ٹانگ مضروب تھی، لیکن میں نے اپنی رفتار میں کمی نہ آنے دی۔ خدا کر کے ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں سامنے ایک کھلا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ میں اس دروازے سے باہر نکل آیا۔ مقام شکر ہے کہ میں اس منحوس جگہ سے باہر کھلے آسمان تلے آ گیا تھا۔ یہ ایک تنگ سی سڑک تھی جو متعفن پانی والی ایک نہر کے کنارے جاتی تھی۔ میرے بائیں جانب ایک تاریک گلی کا دہانہ نظر آ رہا تھا۔ میرے دائیں جانب دور دراز فاصلے پر اسٹریٹ لائٹ کا حالہ سا دکھائی دے رہا تھا۔ میں کھو گیا تھا، راستے سے بھٹک گیا تھا۔ اب مجھے کسی طرف جانا تھا کچھ معلوم نہیں تھا۔ اگر آپ کو کہیں جانے کی جلدی نہ ہو تو وینس ایک چھوٹا سا شہر ہے، لیکن اجلت کی صورت میں یہ انتہائی وسیع اور پیچیدہ بن جاتا ہے۔ اس کی گلیاں نہریں ہیں اور بڑے بازار دریا جو قدم قدم پر راستہ روکتے ہیں۔ کچھ دیر بعد میں ایک کوس نما مختصر سے پل کے اوپر سے گزرا اور ایک پختہ احاطے میں جا پہنچا جسے چاروں سمت سے بدنما اور پرانی وضع کے مکانوں سے گھیر رکھا تھا۔ سب مکانوں کے پچھواڑے میری طرف تھے اور ان میں سے ٹیلی ویژن کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جب میں چلتے چلتے رکا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے ساتھ ہی کسی اور کے قدم بھی رک گئے ہیں۔ میں تیزی سے عمارتوں کے درمیان ایک گلی میں گھس گیا۔ پیچھے سے مجھے اس قسم کی آواز سنائی دی جیسے کوئی زور سے کھوکھلی آواز میں کھانسا ہو۔ اس کے ساتھ ہی تڑاک کی آواز سنائی دی اور مجھ پر اینٹوں کے اڑتے ہوئے سنگیزوں کی بارش ہوئی۔ گویا کسی نے مجھ پر سیلنسر والی گن سے فائر کیا تھا اور میرے سن کے عین قریب دیوار میں شگاف کر دیا تھا۔ میں سرپٹ دوڑتا ہوا گلیوں اور پل عبور کرنے لگا۔ چند منٹ بعد میں ایک کشادہ چوک میں پہنچ گیا تھا جس کے ایک کنارے پر سر بکلف گرجا کھڑا تھا۔ قدموں کی آواز اب تک میرے تعاقب میں تھی۔ میں گرجے کے قریب سے گزر کر گلیوں کے ایک اور جال میں کھو گیا۔ میں ایک وحشت زدہ گھوڑے کی طرح دوڑتا رہا۔ موت کا خوف حواس پر کچھ اس شدت سے سوار تھا کہ میرے پہلو کے زخم میں اٹھنے والی ٹیسیں بھی اپنا اثر کھو بیٹھی۔ آخر ایک جگہ پر قدموں کی آواز معدوم ہو گئی۔ میں نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ ایجنٹ ایکس ایک بار پھر موت کی آنکھوں میں دھول جھونک چکا تھا۔ میں نے یہ مارکا سر کرنے پر اپنے آپ کو مبارکباد دی، لیکن صد افسوس کہ یہ مبارکباد قبل از وقت تھی۔ یک مجھے احساس ہوا کہ ایک بلند عمارت نے گلی کا راستہ مسدود کر دیا ہے۔ میرے جسم سے گویا جان نکل گئی۔ پائے رفتن نہ جانے ماندن والی بات تھی۔ پیچھے موت تھی اور آگے راستہ مسدود۔ میں نے گھبرا کر گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ بائیں جانب کوئی 12 فٹ کے فاصلے پر لوہے کی ایک آرائشی بالکونی دکھائی دی۔ میں پیچھے ہٹا اور تیزی سے بالکونی کی طرف دوڑا اور پھر سپرنگ کی طرح اچھل کر اس کے کنارے کو پکڑ لیا اور پھر ایک جھٹکے کے ساتھ بالکونی کی ریل میں چڑھ گیا۔ ریل بند اور احتجاج امیز آواز میں چرچرائی۔ میں نے ہمت کر کے ریل کے اوپر ایک ٹانگ چڑھائی اور اس نازک مرحلے پر مجھے یہ المناک انکشاف ہوا کہ کوئی ہستی تیز نوکیلے پھل والے ایک چاقو سے میرے چہرے پر حملہ کرنے کے لیے مستعد ہے۔ یہ حرکت مت کرنا، میں نے کہا۔ تو بالکونی سے نیچے اتر آؤ، ایک نسوانی آواز نے جواب دی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے سیاہ بالوں اور غسل کے لبادے کی جھلک دکھائی دی۔ میں نے چاقو کی زد سے بچنے کی کوشش کی اور بالکونی سے نیچے گرتے گرتے بچا۔ میں کہتی ہوں دفع ہو جاؤ، وہ چلائی۔ بہت اچھا، میں نے بڑی تلخی سے جواب دیا۔ اگر تم مجھے کتے کی موت مرتے دیکھنے کے لیے بے چین ہو تو میں تمہاری اس منحوس بالکونی سے اتر جاتا ہوں۔ لڑکی کا چاقو والا متحرک ہاتھ تھم گیا۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے درست لہجے میں پوچھا۔ میں اس وقت سخت خطرے میں ہوں، میں نے جواب دیا۔ لڑکی امریکن تھی۔ اس کی عمر 20-22 کے درمیان تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ چہرے مہرے سے وہ چاقو باز بھی نہیں دکھائی دیتی تھی۔ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں، وہ بولی۔ بے شک نہیں ہوگا، میں نے جواب دیا۔ ممکن ہے کہ تم سمجھ رہی ہو کہ میں اصل میں شام کی ورزشیں کر رہا ہوں۔ اس نے میری ہذیان آمیزات نظر انداز کر دی اور پوچھا، تم کس مصیبت میں گرفتار ہو؟ انتہائی سنگین صورتحال سے دوچار ہوں، چند آدمی میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس حالت میں وضاحت سے کچھ نہیں بتا سکتا۔ وہ چند لمحے فکر آمیز انداز میں رہی۔ دیکھنے میں وہ بری نہیں لگتی تھی۔ اگر چاقو اس کے ہاتھ میں نہ ہوتا تو یقین مانیے وہ بہت سنسنی خیز معلوم ہوتی۔ بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ نہ تو میں قاتل ہوں، نہ جنسی جنون کا مریض ہوں، اور شاید بجلی چور بھی نہیں ہوں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بالآخر وہ بولی، کچھ عجیب سی صورت ہے۔ خدا کے لیے جلد از جلد کسی نتیجے پر پہنچو، میں زچ آ کر بولا۔ میں رات بھر یہی ٹنگا نہیں رہ سکتا۔ اس کی تیوریاں چڑھ گئیں اور نچلا ہونٹ لٹک گیا۔ میں گھبرا کر نیچے کودنے کو تھا کہ وہ پکار اٹھی، او کیا مصیبت ہے، اندر آ جاؤ۔
मैं रेल के ऊपर से उछल कर दूसरी तरफ उतरा और इसके आगे आगे अपार्टमेंट के अंदर चला गया। इसने मेरे पीछे चाकू तान लिया था। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। चंद लम्हे बाद वो भी मेरे मुकाबिल काउच पर बैठ गई। मेरी कुर्सी ऐसी जगह थी कि मुझे नीचे गली का बेशतर हिस्सा दिखाई दे रहा था। मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता था कि आया मैं दुश्मन से पीछा छुड़ाने में कामयाब हो गया हूँ या वो नीचे गली में छुपे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने सिगरेट सुलगाया और जहन पर जोर देने की कोशिश करने लगा। इस वक्त मैं सिर्फ अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहता था। एक बार फिर मैंने शिद्दत से महसूस किया कि सीक्रेट सर्विस का ये जलील पेशा मुझ जैसे आफियत पोश और शरीफ आदमी के लिए किसी तरह मौजू नहीं है। मेरे दिल में शिद्दत से यह ख्वाहिश पैदा हुई कि किसी न किसी तरह इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करूं और इस काम से दस्तबरदार होकर सीधा पेरिस पहुंचूं। हाँ तो फिर इसने पूछा। क्या फिर? मैंने कहा। क्या तुम अपनी मुसीबत की वजाहत के मूड में नहीं हो? मैं इसकी वजाहत नहीं कर सकता, मैंने जवाब दिया। मैं इसका मजाज नहीं, मैं ये अल्फाज कह चुका तो मुझे ख्याल आया कि मुमकिन है कि मेरे ये बात बिल्कुल दुरुस्त हो। इसके बरक्स अगर दुरुस्त नहीं थी तो इस पर असरअंदाज ज़रूर हुई थी। फिर मैंने एक फर्जी कहानी सुनानी शुरू कर दी। 15-20 मिनट की कोशिश से मैं इसका एतमाद जीतने में कामयाब हो गया था। फिर इसने कॉफ़ी तैयार की और हम कॉफ़ी पीने के दौरान में बेतकल्फ़ी से बाहमी दिलचस्पी से बातें करते रहे। निसफ शब के करीब इसकी आंखों में खुमार सा पैदा हुआ, लेकिन मैं देख रहा था कि खुमार नींद से ज़्यादा मेरे कुरब ने पैदा किया है। मैं इसकी आंखों में झांक कर मुस्कुराया। वो दावत देने के से अंदाज में मुस्कुराई। इस पर पागल कर देने वाली खुद सुपुर्दगी तारी हो गई थी और मैं जख्मी होने के बावजूद उकाब की तरह इस पर झपटा और इसे बाजुओं में जकड़ कर सीधा ख्वाबगाह में ले गया। रात गुजर गई। सुरूर और नशात ने लम्हा भर के लिए आग झपकने न दी। मुर्गाने सहर ने सुबह का मुज्जा सुनाया। मैं ख्वाबगाह से बाहर निकला और खिड़की के पट की ओट से गली का जायजा लिया। कोई मनहूस या मकरूस सूरत दिखाई न दी। मैंने लड़की का टेलीफोन मुस्तार लिया और गैस्की के अपार्टमेंट का नंबर डायल किया और मेरी हैरानी की हद न रही जब इसने जवाब दिया। गैस्की ने बताया कि इसे मालूम हो गया था कि इसका प्लान मेरे रुखसत होने के आध घंटे बाद ही बेनकाब हो गया था और मुझे इस प्लान के मनसूख होने की इतला देने प्लाजो डोकेल पहुंचा था। वो ठीक वक्त मुकर्ररा पर कर्नल फिस्की से मिलने में कामयाब हो गया था, लेकिन इस वक्त तक मैं ज़मीन दोस्त खाने में पहुंच चुका था। इस मौके पर उन्होंने मुझे दुश्मन के नरगे से छुड़ाने के लिए अचानक धावा बोला और दुश्मन से लड़ते भिड़ते अजियत गाह की राहदारियों तक पहुंचने में कामयाब हो गए। कर्नल फिस्की ने राहदारी की निगरानी का काम संभाला और गैस्की ने बड़ी अय्यारी से हैपो को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन दुश्मन ने भी इन्हें मुहासरे में लिया और दुश्मन से फायरिंग का तबादला करते हुए प्लाजो से फरार होने पर मजबूर हो गए। इस मार्के में गैस्की की रान जख्मी हुई और कर्नल फिस्की के बाजू पर चाकू का घाव लगा। कुछ भी हो, गैस्की ने पुरअज़म लहजे में कहा, आज रात हमें कर्नल फिस्की को यहाँ से निकालना है। मेरा ख्याल है हमें 1 या 2 दिन इंतजार करना चाहिए, मैंने राय दी। कतई तौर पर नामुमकिन, गैस्की ने कहा। तुम्हें क्या मालूम कि आज रात मौसम बहार में पानी का आखिरी चढ़ाव शुरू होने वाला है। मुझे यूं लगा जैसे इसकी बात का कोई ख़ास मफहूम है, लेकिन क्या मफहूम मेरी समझ में ना आ सका। ताहम मैंने पूछा तो फिर ये कि आज रात कर्नल फिस्की को हर सूरत में यहाँ से निकाला जाएगा। वो पुरजोर लहजे में बोले, क्योंकि मेरे मंसूबे का इन्हसार ही पानी के इसके यहाँ से निकलने वाली बात है तो मेरी समझ में आती है। मैं सादगी से बोला, लेकिन इसका दारोमदार पानी के चढ़ाव पर कैसे है? इस वक्त मैं तफसील से कुछ नहीं बता सकता, गैस्की ने कहा। कर्नल फिस्की तुम्हें ज़रूर तफसील से आगाह कर देगा। तुम इसे प्याजेटा डिटी के करीब नंबर 32 डेस्टार्स पर मिलोगे। जानते हो ये कहाँ है? मैं इसे तलाश कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ। इसका वक्त नहीं, तुम्हें वहाँ आज रात ठीक 8:30 बजे पहुँचना होगा, न पहले न बाद में। अगर मेरा ताकुब किया गया तो प्लान में इस इम्कान को भी पेश नज़र रखा गया था। फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, गैस्की ने कहा। यह सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई। मैंने कहा, लेकिन ये तो बताओ कि इस प्लान के मुताबिक मेरे फ़राइज़ क्या होंगे? तुम्हें बेहद मोहतात रहने की ज़रूरत है। वो बोला, हमारे इस प्लान की वजह से फोस्टर के लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल पैदा हो गया है। वो कर्नल फिस्की को गिरफ्त में लेने के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरोएकार लाएगा। तुम सुनसान मकामात से दूर रहना। लोगों के हजूम में फॉरेस्टर तुम पर कातिलाना हमले की जसारत नहीं करेगा। और फिर तुम भी तो एक अय्यार और शोरा आफाक सीक्रेट एजेंट हो, अपनी जहानत भी इस्तेमाल करो। शुक्रिया। ये तो बताओ, जब मैं और कर्नल फिस्की मुतय्यना मुकाम की तरफ चलेंगे तो तुम कहाँ होगे? बाजार के करीब मैं लैंड पर तुम्हारे लिए चश्मे बरा होऊंगा। कर्नल फिस्की इस जगह को जानता है, मैं भी तुम्हारे साथ होता, लेकिन क्या करूं, ये कमबख्त टांग साथ नहीं देती, बुरी तरह ऐंठ गई है।
कल न्यू फिस्की के बाजू का क्या हाल है, मैंने पूछा। बहुत बुरा हाल है, गरीब दर्द से पागल हुआ जाता है, वो बोला। लेकिन वो बड़े दिल गुर्दे वाला आदमी है, इसके अलावा इसे तुम्हारी सलाहियतों पर बहुत भरोसा है। बहुत अच्छा आदमी है वो, मैंने कहा। अच्छा, तो अब मैं अपनी रवानगी की तैयारियां करना चाहता हूँ, खुदा हाफिज। गैस्की ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मैंने भी रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। तब मुझे ख्याल आया कि मैं इस्तीफ़ा पेश करना तो भूल ही गया, लेकिन फिर ख्याल आया कि इस साढ़े वक्त में मुझे इन कमबख्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वो मेरे शोरा आफाक सलाहियतों के बल पर तो हरकत कर रहे हैं। माय गॉड, लड़की की आवाज़ उभरी। तो तुम वाकई सख्त मुसीबत में मुब्तला हो। मैंने बड़ी रुखाई और बेतनाई से इस बात में सर हिलाया। क्या तुम इससे नजात की कोई तदबीर नहीं कर सकती? कल तक इससे निकल जाऊंगा, मैंने इसे यकीन दिलाया। फिर हमने अगले हफ्ते पेरिस में मिलने का अहद किया। इसने कहा, तुम परले दर्जे के अहमक और नाकसुल अकल हो, इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखना, कहीं बेमौत न मारे जाना। कम अज़ कम पेरिस में मुलाकात से पहले न मरना। मैंने इसे बोसा दिया। मैं इससे अलग हुआ तो वो खिड़की की तरफ देख कर चौंक पड़ी। गली में खड़ा एक आदमी इसे अपनी तरफ निगरान नजर आ गया था। मैंने पलट कर देखा तो मुझे भी चौंकना पड़ा। ये कमबख्त कार्लो था। मैं एक लम्हा ज़ाया किए बगैर राह फरार इख्तियार करने पर मुस्तैद हो गया। कार्लो की आंखों में बड़ी आसानी से डोल झोंक कर मैं एक अकबी गली में उतरा। अब सूरज खासा बुलंद हो चुका था। मैं रियाल्टो ब्रिज के लिए एक गंडोले में सवार हो गया और फिर टेलीग्राफ ऑफिस के करीब कॉफ़ी पी। इसके बाद मैं बेमकसद इधर उधर गश्त करने लगा। 5 बजे तक कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। मुझ में एक गोना खुद एतमादी पैदा हुई और सीटी बजाते हुए लियोनार्ड रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया। पेट पूजा करके बिल अदा किया और बाहर का रुख किया। अभी मैं दरवाजे के करीब ही पहुंचा था कि बाएं जानिब की मेज़ पर बैठे हुए एक आदमी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। मैं भी घूम कर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। हमारी आंखें चार हुई। उफ, मैं लर्ज़ गया। ये कमबख्त फोर्स्टर था जो अभी डिनर से फारिग हुआ था। मेरे तमाम वलवले सर्द पड़ गए। मिस्टर नॉय, वो बड़ी शाइस्तगी से बोला, क्या आप 1 मिनट के लिए मुझसे बात करना पसंद करेंगे? क्या चाहते हो तुम? मैंने वहीं खड़े खड़े पूछा। घबराइए नहीं, मैं आपको काट नहीं खाऊंगा, वो मुस्कुराया। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।